سورہ ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اتارنے کا مقصد یہ بیان کیا کہ لوگ اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آئیں، اور یہ مقصد تبھی پورا ہو سکتا ہے جب کتاب کو سمجھا جائے اور اس کو پڑھا جائے، اور اگر کوئی کتاب کو زندگی میں نہ سمجھے نہ پڑھے تو وہ کیسے اندھیروں سے روشنی کی طرف آ سکتا ہے؟ اندھیرے کئی ہیں، روشنی ایک ہے۔ کفر سے اسلام کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف، فسق و فجور سے اطاعت کی طرف، اور ریاکاری سے اخلاص کی طرف، یہ ان اندھیروں سے نکال کے اسلام یا قرآن روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، لیکن تیرے رب کے حکم سے، یعنی کہ یہ کتاب بھی کسی کو اندھیروں سے تبھی نکالے گی جب تیرے رب کا حکم ہوگا۔ اگر تیرے رب کا حکم نہیں تو یہ کتاب کسی کو اندھیرے سے نہیں نکال سکتی۔ اِلیٰ صراط العزیز الحمید، تعریف کیے غالب، تعریف کیے ہوئے کے رستے کی طرف۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے سخت عذاب سے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ کافر کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت پر، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ان کو پسند ہوتی ہے، اس کو یہ ترجیح دیتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں یہ ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ان کو پسند ہے، ایک طرف دنیا ہو اور ایک طرف آخرت ہو، انہوں نے دنیا کو ترجیح دینی ہے، اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ روکنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو طاقت سے روکتے ہیں یا لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رستے سے روک سکیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں وہ ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ ٹیڑھ تلاش کرنا یعنی کہ کوئی نہ کوئی اس میں عیب یا کوئی نہ کوئی کمزوری تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی بھی رسول مگر اسی قوم کی زبان میں تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے۔ ہم نے کوئی بھی رسول اگر بھیجا ہے تو اسی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ رسول ان کو کھول کے بیان کر دے کہ حق کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جیسی قوم اس پیغام کی زبان والا رسول یا رہنما، اگر رسول عربی زبان میں آیا تو باقی قوموں کے اندر جو پیغام رسا گئے وہ انہی کی زبانوں میں گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی قوموں کی طرف جو پیغام بھیجے یا آپ کی زندگی کے بعد جو باقی لوگوں تک پیغام گیا وہ انہی کی زبان میں۔ اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم جو واعظ اور نصیحت کریں یا قرآن مجید کا ترجمہ اپنی زبان میں لازم کریں تاکہ ہم اپنی قوم کے مطابق لوگوں کو اپنی زبان میں ڈرا سکیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک خطبہ جو ہے نا، خطبہ جمعہ، وہ عربی زبان کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں عربی زبان کے خطبے کے علاوہ ایک تقریر ہے جو کی جاتی ہے، اصل خطبہ وہ ہے جو عربی زبان میں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی رسول جب کسی قوم کی طرف بھیجا تو اس کی زبان میں بھیجا، اس قوم کی زبان میں۔ لیکن افسوس کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قرآن مجید کی اس آیت کو ترک کرتے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق یہ لازم کر دیتے ہیں کہ جی عربی زبان کے اندر ہی جمعے کا خطبہ ہونا چاہیے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بس اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے۔ مطلب ہے کہ خالی رسولوں کے آنے سے بھی کسی کو ہدایت نہیں ملتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر
کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیے، وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو اللہ کے دن یاد کروائیے۔ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہے جس میں اللہ کا کسی قوم پر عذاب آیا یا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر کوئی خاص نعمت اتاری۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اللہ کے دنوں میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ صبر کرنے والے کے لیے، یعنی کہ اللہ کی آیتوں سے نشانیاں لے اللہ کی آیتوں سے نشانیاں لینے کے لیے دو صفات کا ہونا ضروری ہے، ایک بندے میں صبر ہونا چاہیے اور دوسرا شکر ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر تھی، اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جب اس اللہ نے تم کو نجات دی فرعون کی آل سے، وہ تم کو چکھاتے تھے برا عذاب، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور باقی رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے بڑے رب کی طرف سے، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہاری رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ان پر اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہا ہے تاکہ تم اس احسان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جس وقت اعلان کیا، حکم جاری کیا تیرے رب نے، تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں ضرور بھی ضرور زیادہ کروں گا۔ ایمان پر شکر کرو گے ایمان میں زیادہ، نیکیوں پر شکر کرو گے اس میں زیادہ، مال پر شکر کرو گے اس پر زیادہ، یعنی جو بھی اللہ کی نعمت تم پر ہے اس پر اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ کروں گا۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر تین چیزوں سے ادا ہوتا ہے، زبان سے، دل سے، اعضاء سے۔ دل سے اس کا اعتراف، زبان سے اس کا اقرار، اور اعضاء سے اس کے مطابق عمل، یہ شکر ہوتا ہے۔ خالی زبان سے الحمدللہ کہنے سے شکر ادا نہیں ہوتا جب تک اس کے تقاضوں پر عمل بھی نہ کیا جائے۔ جب عمل ہو تو شکر ادا ہوتا ہے، عمل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شکر شمار نہیں کیا جاتا، یہ ناقص ہے۔ اور اسی طرح شکر کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی اطاعت پہ لگائے، اس کی نافرمانی پر نہ لگائے۔ اللہ کے دیے ہوئے جسم کو اللہ کی اطاعت پہ لگائے، اللہ کی نافرمانی پہ نہ لگائے، یہ شکر ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور البتہ اگر تم کفر کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی اب تو تم شکر کر رہے ہو میں تمہیں زیادہ دوں، اگر تم کفر یعنی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر تم اور جو زمین میں ہیں سب کے سب کفر پہ آ جاؤ، بے شک اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد اور ثمود، ان کی خبریں تمہارے پاس نہیں آئیں؟ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ جو ان کے بعد آئے، ان سے جو پہلے آئے، ان کے جو بعد آئے، ان کی خبریں نہیں آئی تمہارے پاس کیسے اللہ نے ان کو ہلاک کیا؟ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، نہیں ان کو جانتا مگر اللہ۔ جاءتهم رسلهم بالبینات، لائے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں، فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس انہوں نے لوٹا دیا اپنے منہوں کو، اپنے ہاتھوں کو ان کے منہوں میں۔ اس کے کئی مطلب مفسرین نے بیان کیے، اپنے ہاتھ نبیوں کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش، دوسرا مطلب ہے انہی کا ہاتھ پکڑ کے ان کے منہ پر رکھ دیا، یا تیسرا یہ کہ اپنا ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ کر یوں اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، انہوں نے کہا ہم تو کفر کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم جس کی طرف تمہیں بلاتا ہے شک در شک میں ہیں، جس دین کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس سے ہم شک در شک میں ہیں۔ قالت رسلهم أفي الله شک، کہا ان کے رسولوں نے
کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے تمہیں؟ وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے زمین اور آسمان کو، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہاری مغفرت کرے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ مؤخر کرے تمہیں ایک مقرر مدت تک۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہماری طرح کے۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو اس سے جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ۔ فأتونا بسلطان مبین، بس تم لے آؤ ہمارے پاس واضح دلیل۔ تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں اس سے روکو جس کی عبادت ہمارے باپ کیا کرتے تھے، جاؤ کوئی واضح دلیل لاؤ۔ اندازہ کیجئے کہ انبیاء کو اس طریقے سے دلیل واضح ہونے کے باوجود کہتے تھے کہ واضح دلیل لا۔ واضح دلیل سے مراد وہ جس کو یہ چاہتے تھے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہماری طرح کے۔ قالت لهم رسلهم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے ان نحن الا بشر مثلكم، نہیں ہم مگر تمہاری مثل بشر، اور بھئی ہم تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ آیت مبارکہ کتنی واضح دلیل ہے انبیاء کے بشر ہونے کی، لیکن افسوس جس بندے نے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھنا اس کا عقیدہ کیسے درست ہوگا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ہیں ہم بشر ہی، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ احسان کرنے سے مراد اللہ جس کو چاہے نبوت عطا کر دے۔ اللہ نے ہمیں نبوت عطا کی۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل لائیں مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لا ہی نہیں سکتے۔ اب یہ بھی دلیل ہے کہ انبیاء مختار کل نہیں ہوتے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور کیا ہے ہمیں کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، یقیناً اس نے ہمیں سیدھے رستوں کی رہنمائی کی۔ جب اللہ نے ہم پر اتنا احسان کیا کہ سیدھے رستے ہمیں دکھائے تو پھر ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم نے ہمیں اذیت دی، یعنی تم اذیتیں ہمیں دیتے اس پر ہم صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں سے ہم ضرور تم کو اپنی زمین سے نکالیں گے، یا تم واپس لوٹاؤ ہماری ملت میں۔ واپس لوٹنے کا مطلب پہلے والے طریقے پہ ہو جاؤ، یعنی جس طرح پہلے ہمارا کفر دیکھ کر تم خاموش رہتے تھے ویسے ہو جاؤ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، بس وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔ ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم ضرور تم کو بسائیں گے زمین میں ان کے بعد۔ ہم تم کو زمین کے اندر بسائیں گے من بعدہم، ان کے بعد، ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور میری وعید سے ڈر گیا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فتح طلب کی، فیصلہ مانگا۔ اللہ سے کہا اللہ تو فیصلہ کر۔ کافروں نے بھی یہ کہا اللہ تو فیصلہ کر ہم میں کون سچا ہے، خود ہی انہوں نے فیصلہ مانگا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ،
اور رسوا ہو گیا ہر سرکش اور عنادی۔ من ورائہ جہنم، ان کے اس کے بعد اس کے پیچھے جہنم ہے، یعنی ان کے پیچھے جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور وہ پلایا جائے گا پانی پیپ اور کچ لہو سے، يَتَجَرَّعُهُ، گھونٹ گھونٹ کر کے وہ اس کو پیے گا، وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ، نہیں ہے قریب کہ وہ اس کو نگل سکے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور موت اس کو آئے گی ہر طرف سے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن نہیں ہوگا وہ مرنے والا، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے عذاب ہے سخت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم میں جانے کے بعد بھی اس کی کیفیت یہ کہ پانی اللہ اس کو دے گا، لیکن وہ پانی کیا ہوگا، وہ تو پیپ اور کچ لہو اور ریشہ ہوگا۔ جس طرح بندہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن اس کو زبردستی پلائی جاتی ہے، وہ پھر چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے پیتا ہے نہ چاہتے ہوئے، یوں وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے پیے گا، قریب نہیں ہے کہ وہ اس کو نگل سکے، بڑے بڑے گھونٹ کر کے وہ اس کو پی ہی نہیں سکتا، اور اس کو موت آئے گی ہر طرف سے، اور وہ مرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ موت آئے گی اور وہ اس سے مرے گا نہیں، یعنی کہ کیفیت اس کی ایسی ہوگی جیسے مرتے وقت کسی انسان کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے اس سے بھی سخت عذاب ہے، عذاب بڑھتا جائے گا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرمات، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال مانند راکھ کے ہیں، اشتدت بہ الریح، تیز چلی اس راکھ کے ساتھ ہوا، فی یوم عاصف، تیز دن میں، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو انہوں نے کمایا ہوگا اس پر کچھ قدرت نہیں رکھیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی واضح گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافروں کے کیے جانے والے اچھے اعمال کو اس راکھ سے تشبیہ دی ہے کہ جس راکھ کو تیز آندھی اڑا کر لے جاتی ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، یوں ان کے اعمال قیامت کی سختیوں کے اندر اڑ جائیں گے اور ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہوگا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے اللہ تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، تمہیں ختم کر کے نئے لوگ لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے، وبرزوا للہ جمیعا، اور وہ ظاہر ہوں گے سب کے سب اللہ کے لیے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم طبعا، پس کہیں گے کمزور تکبر کرنے والوں کو ہم تمہارے پیروکار تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ دینے والے ہو؟ یعنی کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ دو گے اس دفعہ؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اگر ہمیں اللہ رہنمائی کرتا تو ہم تمہاری بھی کرتے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہم صبر کریں یا جزا فضا کریں، یہاں سے چھٹکارا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں پیر جو ہیں وہ مریدوں کو کہتے تھے کہ تمہارے گناہ ہمارے اوپر، تمہارے معاملات ہمارے اوپر، بے فکر ہو جو، ہم تمہیں جو ہے نا وہ بخشوا لیں گے، آگے لے جائیں گے۔ قیامت کا دن آئے گا، سارے مرید اکٹھے ہو کے آئیں گے، کہیں گے پیر صاحب اب ہماری جگہ ذرا آپ جہنم میں جائیں، ذرا آپ اللہ کا عذاب لیں ہماری جگہ پر۔ آگے سے پھر وہاں پر وہ کہیں گے بھائی بات سنو، پاگل ہو، تمہاری جگہ پر عذاب لیں ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں دیتے نا، جو چیز ہمارے پاس نہیں تھی ہم تمہیں کہاں سے دیتے؟ اور سنو اب تم صبر کرو یا واہ ویلا کرو، چھٹکارا کوئی نہیں ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور ان سب کا جو سردار تھا وہ شیطان تھا، شیطان کہے گا جب فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے ایک سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا، فاخلفتکم، پس میں نے تم سے خلاف کیا، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی،
اور نہیں تھا میرے لیے تم پر کسی قسم کا کوئی غلبہ، مگر میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے اس کو قبول کر لیا۔ میں نے تم کو دعوت دی، تم نے قبول کر لیا، نہ تم کرتے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، پس تم مجھے ملامت نہ کرو اور تم ملامت کرو اپنے ہی آپ کو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہیں ہوں میں تم کو آواز دینے والا، پکارنے والا، اور نہ تم مجھے۔ یعنی کہ اب ایک دوسرے پر ہم ملامت نہ کریں، نہ میں تمہاری داد رسی مدد کے لیے آ سکتا ہوں، نہ تم میری مدد کے لیے آ سکتے ہو۔ ہم بس اس طرح کرتے ہیں کہ صبر کرتے ہیں۔ تم اگر یہ کہو کہ شیطان یہ سب کچھ تیرے کہنے پر ہم نے کیا، تو میں آگے سے یہ کہوں گا کہ میں نے تم پر زبردستی تھوڑی کی تھی، میں نے تمہیں کہا ہی تھا نا اتنا کر لو، تم نہ کرتے۔ میں نے کون سا بازو سے پکڑ کے تم سے گناہ کروایا؟ اب کس بات پہ تم مجھے ملامت کرتے ہو؟ لوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو جو میرے پیچھے لگ گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ شیطان بھی کس طریقے سے انسان سے اپنے ہاتھ جھاڑ کے سائڈ پہ ہو جائے گا۔ اب نہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، نہ تم میری۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تو شرک کا کفر کر چکا ہوں اس سے پہلے، جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا اس سے پہلے ہی میں کفر کر چکا تھا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ یہ شیطان بھی جو ان کا بڑا تھا، وہ بھی وہاں پر ذلیل و رسوا ہو کر یہ بات کہے گا، جس سے جہنمیوں کے دکھ اور درد میں اور اضافہ ہوگا۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، ان کا تحفہ اس میں سلام ہوگا۔ ایک دوسرے کو جو وہ تحفہ دیں گے وہ سلام ہوگا، سلام۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ كَلِمَةً مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، کیا آپ نے دیکھا نہیں کیسے اللہ نے مثال بیان کی پاکیزہ کلمے کی۔ پاکیزہ کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ، پاکیزہ کلمے سے مراد توحید، پاکیزہ کلمے سے مراد ہر قسم کی نیکی۔ اللہ نے پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان کی؟ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی طرح، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، ثابت ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاکیزہ کلمے کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں اور وہ بہت بلندی تک اوپر گیا ہوا ہے۔ یہ ہے پاکیزہ کلمے کی مثال، کہ وہ عمل زمین پر کیا گیا لیکن وہ عمل اتنا اونچا ہے اپنے اخلاص اور نیت اور عمدہ ہونے کے اعتبار سے کہ وہ اس کی قبولیت آسمان تک گئی۔ توتی اکلہا کل حین باذن ربیہا، وہ پھل دیتا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے، یعنی اس کا پھل ہر وقت موجود ہے۔ اہل علم نے لکھا یہ درخت کے، کھجور کے درخت کے ساتھ اس میں تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت پھل دیتا ہے، اتنا عمدہ ہے۔ ہر وقت پھل دینے سے مراد مومن کو اس سے عمل ملتا رہتا ہے، مومن کو اس ایمان سے فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے مثالیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث کلمے کی مثال خبیث درخت کی سی ہے۔ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جس کو اکھاڑ دیا گیا ہو زمین کے اوپر سے، اس کے لیے کوئی ثابت قدمی نہیں۔ جس طرح خبیث کلمہ اللہ کی ہر نافرمانی والا کلمہ، شرک، بدعت، کفر، ہر نافرمانی، اجتثت من فوق الارض، اس کو اکھاڑ دیا گیا زمین کے اوپر سے۔ جیسے کسی پودے کو ایسے اکھاڑ کے زمین پر پھینک دو، اب اس کی جڑیں نکال دی آپ نے تو وہ عمل کیا بڑھے گا؟ اس کو اکھاڑ دیا گیا زمین کے اوپر سے، ما لها من قرار، اس کے لیے کسی قسم کا ٹھہرنا نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ،
ثابت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت شدہ بات کے ساتھ۔ ثابت شدہ قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وفی الحیات الدنیا وفی الآخرت، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں کلمہ توحید پہ ثابت رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو اور وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس آیت میں واضح کر دیا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جس کو وہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یہاں پر فرمایا وہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا آپ نے دیکھا نہیں جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو ناشکری میں؟ اللہ کی نعمت سے مراد اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، یہ جب مشرکین کے پاس آیا انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر، قرآن کا کفر، آپ کی رسالت کا انکار۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو ہلاکت والے گھر میں، یعنی کفر پر۔ جہنم، وہ ہلاکت والا گھر کون سا؟ جہنم ہے۔ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اس میں وہ داخل ہوں گے اور برا وہ ٹھکانہ، جہنم کا وہ ٹھکانہ بڑا برا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے بنا دیا اللہ کے ساتھ شریک، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں اس اللہ کے رستے سے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے تاکہ اوروں کو بھی اس طرف لے کر آئیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آپ کہہ دو تم فائدہ اٹھاؤ، بے شک تمہارا جو لوٹنا ہے نا وہ جہنم کی طرف ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، آپ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ قائم کریں نماز اور وہ خرچ کریں اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، خرچ کریں اس میں سے، اعلانیہ طور پر بھی اور مخفی طور پر بھی، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس میں نہ خرید و فروخت اور نہ دوستی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے بادلوں سے پانی نازل کیا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس اس اللہ نے اس پانی کے ذریعے پھلوں سے رزق نکالا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے تابع کیا تمہارے لیے کشتیوں کو تاکہ وہ چلیں سمندر میں اس کے حکم سے، کشتی سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور اللہ نے اس کشتی کو تمہارے تابع کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو تابع کر دیا، جس طرح تم چاہتے ہو ان کا پانی نکال لیتے ہو، موڑ لیتے ہو، اللہ نے ان کو ایک حدود کے اندر رکھا، حدوں سے وہ باہر نہیں جاتی، یہ سب تسخیر ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تابع کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو ہمیشہ۔ سورج اور چاند سدا وہ مسخر ہو چکے ہیں، ایک مقرر نظام کے پابند ہو چکے ہیں، کوئی اپنی مرضی ان میں سے نہیں کرتا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دن اور رات کو بھی اس نے تمہارے لیے تابع کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تم کو ہر اس چیز سے دیا جس کا تم نے اس سے سوال کیا، اور اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز دی جس کا تم نے اس سے سوال کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، گننا چاہو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت ظلم کرنے والا ہے، بہت نہ شکرہ اور نہ قدرہ ہے۔ اور اس نے تم کو دیا ہر وہ جو تم نے اس سے مانگا، یعنی تمہاری جو ضرورت تھی تم نے اس سے مانگی، اس نے تم کو دی۔ اور اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرو گے، اس کو گننا چاہو گے تو تم اس کو گن نہیں سکتے۔ بے شک انسان بہت ظلم کرنے والا ہے اور بہت ناشکری کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا،
اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب تو بنا دے اس شہر کو امن والا، یعنی مکہ کو، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچانا، اس بات سے بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، ان کے بچوں میں بت پرستی نہیں آئی۔ ہاں بعد میں جو نیچے نسل آئی اس کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوئیں۔ رب انہن اضللن کثیرا، اے میرے رب بے شک ان بتوں نے بہت سے کو گمراہ کر دیا، من الناس لوگوں میں سے، فمن تبعنی فانہ منی، پس جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور بس جس نے میری نافرمانی کی پس بے شک تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ دعا کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، الفاظ سے انسان کی شخصیت واضح ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری پیروی کی وہ تو ہو گیا مجھ سے، اور جس نے میری نافرمانی کی بے شک رب تو معاف کرنے والا ہے تو رحم کرنے والا ہے۔ کتنی زبردست، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے انداز سے اللہ سے دعا کی کہ جس نے میری نافرمانی کی تو اس کو جہنم میں پھینک، نہیں، تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کتنا صبر ہوتا ہے انبیاء کے اندر۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، اے ہمارے رب بے شک میں نے ٹھہرایا ہے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جو کھیتی والی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو لا کر میں نے ایسی وادی اور ایسی جگہ پر ٹھہرایا کہ جو وادی اور بستی جو ہے وہ کھیت اور ان جگہوں والی نہیں ہے۔ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے ہاں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا کر میں نے ان کو ٹھہرایا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اللہ تیرے گھر کے پاس میں اس لیے لایا ہوں تاکہ وہ نمازی بن جائیں۔ دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بچوں کے لیے ہجرت اور قربانی، کہ مسجد کی خاطر نہ انہوں نے علاقہ دیکھا، نہ سوسائٹی دیکھی، نہ دنیا کی سہولیات دیکھی۔ آج ہم دنیا کی سہولیات کی خاطر مسجدوں کے قریب سے گھر بیچ کر اچھی اچھی سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں کہ جی وہ سوسائٹی بڑی اچھی ہے، ہم ادھر جا رہے ہیں، ادھر نہ کوئی صحیح عقیدے والی مسجد، نہ وہاں کا ماحول۔ اس کو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ نے ان کو دور کر دیا، اللہ ہی نے دور کر دیا کہ اللہ کا گھر چھوڑ کے دور چلے گئے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ آباد اپنا علاقہ چھوڑ کے جنگل کے اندر لے کر آ رہے ہیں اپنے بچوں کو، اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر کی نمازی بن سکیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ قائم کریں نماز، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ تو کر دے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل ان کے اوپر جھکا دیے، مہربان کر دیے۔ جرہم قبیلے کے لوگ وہاں پر آئے اور ان کی آ کر رہنے لگے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنے لگے۔ بالآخر انہی سے ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل نے شادی بھی کی۔ وارزقہم من الثمرات، اور اے میرے رب تو ان کو پھلوں میں سے رزق دے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ان کو رزق دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ رزق بھی مانگا تو شکر کرنے کے لیے، ویسے بغیر شکر کے رزق مانگنا بھی انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم مخفی کرتے ہیں اور جو ہم اعلانیہ کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں ہے مخفی اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے عطا کیا مجھے باوجود بڑھاپے کے اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرے رب البتہ سننے والا ہے دعا کو۔ بڑھاپے پر اس نے مجھے بیٹا دیا، اسماعیل دیا اور اسحاق دیا، میرا رب دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ اندازہ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ سے نمازی بننے کی دعا کر رہے ہیں۔ ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی۔ ربنا وتقبل دعا،
اے ہمارے رب تو ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے رب مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا۔ والد کے لیے دعا اس وقت تک کی جب تک ان کو پتہ نہیں چلا تھا کہ میرا باپ کفر پر کیسا ہے، جب پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے پھر اس کے لیے دعا چھوڑ دی۔ نیک آدمی کی دعا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنے بچوں کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے اس کی دعا ہوتی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، آپ ہرگز نہ گمان کرو اللہ تعالیٰ کو غافل اس سے جو ظالم کر رہے ہیں۔ ظالم جو عمل کر رہے ہیں آپ یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، یقیناً وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایسے دن کے لیے جس میں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ ان کی سزا کو لیٹ کر رہا ہے، اس دن دہشت کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھلی ہوں گی، بند ہی نہیں ہو سکیں گی۔ مہطعین، دوڑتے ہوئے ہوں گے، تیز دوڑتے ہوئے ہوں گے، مقنعی، اٹھائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ، نظریں واپس ہی نہیں آئیں گی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ہوا، خالی، ان کے دل خالی ہو جائیں گے۔ وانذر الناس، اور آپ ڈرائیے لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب، جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا آپ ڈرائیے ان کو، لوگوں کو۔ فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، بس ظالم کہیں گے ہمارے رب تو ہمیں لیٹ کر قریبی دن تک، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے تاکہ ہم کوئی نیک عمل کر لیں تو ہمیں فوری طور پہ نہ پکڑ، نجب دعوتک، ہم پیروی کریں تیری دعوت کی، ونتبع الرسل، اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھا چکے تھے کہ تمہیں زوال ہی کوئی نہیں، تمہیں مرنا ہی نہیں، تم نے دنیا سے ختم ہی نہیں ہونا، یہ قسمیں تم نے کھائی تھیں۔ یہ دنیا کی ہر پاور اور سپر پاور طاقت جو سمجھتی ہے کہ جناب ہم بلند ہیں، ہم اوپر جا رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کا زوال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان ظالموں سے یوں پوچھے گا، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم رہے ان ظالموں کی بستیوں میں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ یہ وہ مسلمان کہ جنہوں نے اپنی طرف سے اسلام تو قبول کرنا کیا لیکن ہجرت نہ کی، جس کی وجہ سے وہ دین پر عمل نہ کر سکے، اور تم رہے ان ظالموں کی بستیوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور واضح ہو گیا تمہارے لیے ہم نے تمہارے ساتھ کیسے کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے بیان کی تمہارے لیے مثالیں، ہم نے کھول کر واضح کر دیا تمہارے لیے ہم نے ان کے ساتھ کیسے کرنا تھا، کیسے کیا، عذاب نازل کیا، اور تمہارے لیے ان کی مثالیں بیان کی، یعنی ان کی حالت بیان کی۔ وقت یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر وہ نہ بیان کرتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر یہ سزا دے گا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور تحقیق انہوں نے چال چلی اور اللہ کے ان کی چالیں، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور نہیں تھا ان کا مکر کہ اس سے ہل سکے پہاڑ، ان کے مکر کوئی اتنے بڑے بھی نہیں تھے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جاتے، یا دوسرے اس کا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، لَتَزُولُ، اور بے شک تھے ان کے مکر ایسے کہ البتہ ہل جاتے ان سے پہاڑ، بڑے بڑے مکر انہوں نے کیے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ جاتے۔ دونوں طرح پڑھا گیا اس کو۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، پس آپ اللہ کو نہ گمان کرو خلاف کرنے والا اپنے رسولوں کے وعدے کی۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام والا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین علاوہ اس زمین کے، اور آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے۔ یہ تبدیلی صفات کی ہوگی، ذات کی نہیں ہوگی، جس طرح کہ اہل سنہ کا موقف ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور وہ ظاہر ہو جائیں گے ایک اللہ کے لیے جو کہ واحد ہے، یکتا ہے، غالب ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ مجرموں کو اس دن دیکھو گے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں کے اندر،
سرابیلہم من قطران، ان کی قمیضیں گندک کی ہوں گی، یا قطران تارکول، وتغشا وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو قمیضیں پہنائے گا تاکہ وہ قمیض جو ہے گندک کی ان کے جسموں کو جلانے میں اور ان کی مدد کرے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر جان کو جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچانا ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ جان لیں یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقلوں والے۔ سورۃ الحجر یہ مکی صورت ہے۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات، اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی، واضح قرآن کی آیات ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما اس کا معنی دو طرح کا کیا گیا ہے، اکثر اوقات یا بعض اوقات۔ اکثر اوقات خواہش کرتے ہیں کافر کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ کافر یہ خواہش کب کرتے ہیں؟ مختلف مقامات پہ۔ نمبر 1، دنیا پہ جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو عزت دیتا ہے اور فتح دیتا ہے، کافر اس وقت خواہش کرتے ہیں دل ہی دل میں کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ دوسرا موقع، کافروں کو یا جب جنگ کی فتح تو نہ ہو، لیکن جب یہ مسلمانوں کے ثقافت، ان کے معاشرے، ان کی تہذیب کو دیکھتے ہیں، تعصب کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے لیکن دل ہی دل میں کہتے ہیں کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، ہماری نسلیں بھی یوں محفوظ اور پاک ہوتی جس طرح مسلمانوں کی ہیں۔ دوسرا موقع، جس وقت فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم غلط تھے، اس وقت ہر کافر یہ آرزو کرتا کاش کہ وہ مسلمان ہوتا۔ اور تیسرا پھر مرحلہ وہ جہنم کا ہے، اس وقت بھی یہ چاہیں گے۔ یا ایک موقع اس کے اہل علم نے وہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کافر لوگ ایمان والوں کو تانا دیں گے، ان سے کہیں گے کہ تمہیں کلمہ پڑھنے نے کیا فائدہ دیا، آج تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں ہی ہو نا جو گناہ گار مسلمان ہوں گے۔ جب یہ بات کہیں گے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نکال لے گا، یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا اللہ ان کو نکال لے گا۔ نکالنے کے بعد جب خالی کافر ہی جہنم میں رہ جائیں گے، اس وقت وہ آرزو کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، آج وہ بھی نکال لیے جاتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، آپ ان کو چھوڑ دو وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ ان کو دنیا میں کھانے ان کے یہی کام ہوتے ہیں، کھاؤ اور مزے کرو، کھاؤ۔ اور آپ کافروں کی زندگی دیکھ لو، اس میں کھانے پینے اور مزوں کے سوا ہے کیا؟ مقصد کیا ہے ان کا دنیا میں آنے کا؟ ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور غافل